آپ ہمارے سامنے اچھا بن جائیے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ کے سامنے ہم اچھا بن جائیں گے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ ہمارے سامنے مسلمان بنیے، کوئی فائدہ نہیں۔ آپ کے سامنے ہم بن جائیں، کوئی فائدہ نہیں۔ فائدہ تو تب ہوگا جب اللہ اور اس کے رسول کے سامنے ہم مسلمان بن جائیں۔ جب فائدہ ہوگا جب اللہ و رسول کی نظر میں ہم مسلمان کہلانے کا حقدار بن جائیں۔ اور جام کوثر کل وہی پیے گا جو سچے دل سے اپنے نبی سے محبت کیا ہے۔ مومن کہتے ہی اسے ہیں جس کے دل میں ہمیشہ ہر وقت رسول پاک کی محبت بسی ہو۔ مومن کس کو کہتے ہیں؟ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ جس کا دل رسول پاک کی محبت سے کبھی خالی نہیں ہوئی ہو، اسی کو پکا سچا مسلمان کہتے ہیں، اور وہی مسلمان جنت کا حقدار ہے۔ مسلمان بن جانے سے جنت کا حقدار نہیں ہے۔ جنت کا حقدار تو وہی ہے جس کا دل رسول پاک کی محبت سے ایک لمحہ بھر کے لیے بھی خالی نہیں ہوئی ہو۔ تو جام کوثر نبی کی شفاعت لینی ہے، حوض کوثر پینا ہے، پل صراط کو آسانی سے پار کرنا ہے، جنت میں جانا ہے، تو اللہ و رسول کو اسی دنیا میں رہ کر کے راضی کیجیے۔ اب اللہ و رسول کو راضی کیسے کریں گے؟ تو جو کام اللہ نے حکم دیا اسی کو ہم کر ڈالیں، تب اللہ راضی ہوگا۔ آج کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کچھ مانگتے ہیں، اگر جلدی نہ ملے تو ذہن بہکنے لگتا ہے، بھٹکنے لگتا ہے کہ مل نہیں پا رہا ہے۔ لیکن اللہ کی بارگاہ میں مانگنے سے پہلے اس بات کو غور سے سماعت کیجئے، اگر آپ کا کوئی دوست ہو یا آپ کا کوئی رشتہ دار ہے، وہ پیسہ والا ہے، دولت والے ہیں، یا جو حیثیت وہ رکھتے ہیں اپنی جگہ ہے، آپ کو اس نے کوئی کام بتایا، آپ اس کام کو انجام نہیں دیے، کچھ دن کے بعد پھر وہ اپنا حکم نامہ جاری کیا کہ بھائی صاحب میرا یہ کام کر دو، پھر آپ نہیں کیے، پھر کچھ دن کے بعد پھر کچھ اس نے آپ کو کہا، پھر نہیں کیے، اسی طرح کرتے کرتے وقت گزر رہا ہے۔ ایک دن آپ کو اچانک ضرورت پڑ گئی اسی انسان سے، اب آپ ان کی بارگاہ میں جاتے ہیں، کہتے ہیں مجھے اس چیز کی سخت ضرورت ہے، میرا یہ کام کر دو۔ اگر وہ نہ کرے تو آپ اس کو کچھ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، اس لیے کہ پہلے اس نے حکم دیا تھا آپ کو، آپ اس کام کو نہیں کیے ہیں۔ اب آپ جو اس کام کو آپ جو اپنا کام اس سے کروانے کی کوشش کرتے ہیں وہ نہیں کرتے ہیں، آپ کے اندر طاقت نہیں کہ اس کو کچھ بول سکتے ہیں، اس لیے کہ پہلی غلطی آپ کی ہے، آپ نے اس کے کام کو انجام نہیں دیا۔ اے میرے دوستو، اللہ نے آپ کو جسم دیا ہے، اللہ نے آپ کو آنکھ دی ہے، ناک دیا، ہاتھ کان آنکھ پیر پورا وجود دیا ہے، اور اللہ کہتا ہے اے میرے بندے اب تم وقت سے نماز بھی پڑھو، وقت سے روزہ بھی رکھو، وقت سے زکوٰۃ بھی دو، وقت سے حج بھی کرو، اپنے ماں باپ سے حسن سلوک بھی کرو۔ اب ان کاموں کو چھوڑ بیٹھے ہیں، پھر اللہ کی بارگاہ میں مانگتے ہیں، اور اگر اللہ نہ دے تو آپ کو شکایت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ آپ اپنے وجود پر غور کیجئے کہ سر سے پیر تک اللہ نے مجھے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو اندھا بنا دے تو آپ اللہ کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں؟ ایک بال بھی نہیں بگڑ سکتا آپ سے۔ اگر ابھی خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو، یہاں سے باہر نکلیے گا، اللہ تعالیٰ اگر آپ کو لنگڑا بنا دے تو گھر جا کے کچھ پر کر پائیے گا اللہ کا؟ کچھ نہیں ہو سکتا آپ سے۔ اس لیے اللہ کا شکریہ ادا کیجئے کہ اللہ
सही सलामती वाली जिंदगी अता की है। ए मौला तेरा शुक्र है मौला, ए पाक परवरदिगार, इतना तो तू मुझ पर करम किया है, लेकिन अपने फजल से हमारी दुआ को भी कबूल फरमा ले, हमारी तमन्ना को भी कबूल फरमा ले। तरीका ये होनी चाहिए, लेकिन पहले जो अल्लाह ने काम दिया है उसको करने की कोशिश कीजिए। काम कुछ भी नहीं और मुतालबा बहुत लंबी लंबी, ना मिले तो जहन भागता है कि हमने मांगा मिला नहीं, हमने मांगा मिला नहीं, दुआ की कबूल नहीं हुई, तो दुआ कबूल होगी कहां से? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अगर कोई बेनमाजी दुआ करता है या बेनमाजी के हक में कोई भी दुआ करता है, उस बेनमाजी के हक में अल्लाह ताला दुआ कबूल नहीं फरमाता है। दुआ तो रद्द यहीं से हो गई। बेनमाजियों की दुआ कभी भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती है, और अगर उसके हक में कोई दुआ करता है तो उसकी भी दुआ उसके हक में कबूल नहीं होती है। इसलिए पहले अल्लाह को राजी कीजिए, अपना सर सजदे में झुकाइए। नमाज में सजदा क्यों रखा गया है? इंसान के अंदर सबसे बड़ी शान वाली जो जगह है वो सर है और चेहरा है। इसी चेहरा के अंदर सबसे शान वाली जगह पेशानी और नाक है। और सजदे में अल्लाह ताला कहता है कि तुम मेरी बारगाह में सजदा करो, अपनी नाक रगड़ रगड़ के कहो कि मौला तू सबसे बड़ा है, तू सबसे आला है, तू सबसे बड़ा पाक है, मौला मेरी फरियाद को कबूल फरमा। अल्लाह ये चाहता है ऐ मेरे बंदे, तुम्हारे अंदर जो मैंने शान वाली जगह बनाई है उसी शान को जमीन पे रगड़ रगड़ के कहो कि अल्लाह तू पाक है, तू सबसे बड़ा है, तू रब्बुल आलमीन है, तेरे जैसा कोई बादशाह नहीं है, तेरे जैसा कोई मालिक नहीं है। ऐ पाक परवरदिगार, तू ही सबका मालिक, तू ही सबका खालिक है। अगर हौज़े कौसर पीना है तो दुनिया में रह के गुलामी करना होगा, और सच्ची गुलामी होगी तो इंशाअल्लाह हौज़े कौसर वहाँ मिलेगा। अगर गुलामी में मुनाफिकत शामिल हो गई तो वहाँ हौज़े कौसर तो क्या, वहाँ हौज़े कौसर देखने का भी मौका नहीं मिलेगा। इसलिए हम सबको हमेशा चाहिए कि हम मरे या जिए, लेकिन अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करके इस दुनिया से जाएं। शायर कहते हैं कि हैरत में पर जाएंगे जब दिल में मदीना देखेंगे, कि जामे कौसर जब मैं पीऊंगा साफ़े कौसर के हाथों, जामे कौसर जब मैं पीऊंगा साफ़े कौसर के हाथों, तो ललचाएंगे नजर से मुनाफिक मेरा पीना देखेंगे। वो लोग उस वक्त तमन्ना करेंगे काश दुनिया में रह करके अल्लाह व रसूल से अगर सच्ची मोहब्बत करते तो जामे कौसर आज मुझे भी नसीब होता। ये लोग जो जामे कौसर अपने नबी के हाथों से लेके पी रहे हैं, यही लोग सच्चा मुसलमान थे, यही लोग कामिल मुसलमान थे, यही लोग ईमान वाले थे। उसका इनाम आज ये मिला कि हौज़े कौसर इस मैदान माशर में उसको मिल रहा है। तो वहाँ लोग तमन्ना यही करेंगे काश हम भी सच्चे दिल से अल्लाह व रसूल से मोहब्बत करते तो ये नियामत हमें भी मिलती। कि चीर के जिस दम दुनिया वाले मेरा सीना देखेंगे, तो हैरत में पर जाएंगे जब दिल में मदीना देखेंगे, जामे कौसर जब मैं पीऊंगा शाफ़े कौसर के हाथों, तो ललचाएंगे तो ललचाएंगे नजर से मुनाफिक मेरा पीना देखेंगे, कि देखना हो गर गुंबद खजरा आओ
बरेली चलते हैं। आला हजरत की चौखट से शहर मदीना देखेंगे। आला हजरत की चौखट से शहर मदीना देखेंगे। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जुद वल करम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। बेशक अल्लाह की याद में, अल्लाह की याद से दिल को सुकून मिलता है। अल्लाह का ज़िक्र से दिल को ग़ज़ा मिलता है। हर इंसान के अंदर एक दिल है, यही दिल पूरे जिस्म को कंट्रोल में करके रखता है। जब यह दिल मुतमईन होता है तो सुकून के साथ ज़िंदगी गुजरती है। और ये दिल मुतमईन कब होता है, इस दिल को सुकून हासिल कब होता है, जब बंदा अल्लाह का जिक्र करता है तो फिर दिल सुकून के साथ रहता है। जब दिल मुतमईन रहता है तो पूरी आसानी के साथ ज़िंदगी गुजर रही है। आप देख रहे होंगे इसी दुनिया के अंदर लाखों करोड़ों रुपए वाले लोग खुदकुशी करके मर जाता है। अरबों खरबों पैसा वाले फांसी लगा के मर जाता है, जहर खा के मर जाता है, और एक गरीब झोपड़ी में रहने वाला आसानी के साथ जिंदगी गुजारता है। आखिर क्यों? इसलिए कि वो अरबपति लोग जो है अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो गया है, इसलिए उसका दिल अब मुतमईन नहीं है। और ये गरीब झोपड़ी में रहने वाला अल्लाह को अगर सजदा करता है, अल्लाह की इबादत करता है, अल्लाह का हम्दो सना बयान करता है, तो इसका दिल मुतमईन रहता है, इसका दिल सुकून से रहता है, तो बड़ी आसानी के साथ इसकी जिंदगी गुजर रही है। आज नमाजी लोग, एक इनके अंदर सुकून का माहौल क्यों मिलता है? इसलिए मिलता है कि ये अल्लाह की इबादत में एक दिन में 5 मरतबा मशगूल है। इसका दिल मुतमईन है। और जिसका दिल मुतमईन ना हो, चाहे वो कौम कोई भी हो, उनकी जिंदगी उलझन में पड़ जाती है। पैसा जेब में मौजूद है, रुपया जेब में मौजूद है, लेकिन सुकून की जिंदगी उसके पास नहीं है। इसलिए कि अल्लाह व रसूल की मोहब्बत से वो दूर हो चुका है। जब तक अल्लाह की मोहब्बत, रसूल की मोहब्बत इस दिल में सच्चे दिल से नहीं बसेगी, तब तक कोई सुकून किसी को नहीं मिल सकता है। ये जो महफिल पाक सजाए हैं, एक बच्चे के खतने के सिलसिले में, अल्लाह ताला उसके उम्र में बरकत अता फरमाए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा होने के बाद दीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे दोस्तों, हम सबको अपने बच्चों के लिए पहले क्या करना है? पहले हम अपने बच्चों को अगर दीन सिखा देते हैं, दीन की तालीम दे देते हैं, शरीयत उसको बता देते हैं, तो बड़ा होने के बाद वो बच्चा बड़ी आसानी से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन शर्म की बात तो ये है कौम मुस्लिम के अंदर कि 5 साल के बच्चे को बिस्तर से सुबह सुबह उठा के स्कूल के लिए तैयार कर देते हैं और 25 साल के नौजवान को अपने बिस्तर पे सोने देते हैं और सोचते हैं कि और बड़ा होगा तो नमाज शुरू कर देगा, और बड़ा होगा तो नमाजी बनेगा। अरे अब वो कब बनेगा? अब उनके लिए ज़रूरी है कि 5 साल को सोने दो और 25 साल को उठा करके मुसल्ले पे खड़े करो और कह दो कि मेरे बेटे इस घर में अगर रहना है तो 5 वक्त नमाज हर हाल में पढ़ना होगा। हमारी कौम के अंदर इस बात को अदा करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसका उल्टा हो जाता है। जिसको फजर में उठना ज़रूरी नहीं था
اس کو زبردستی اٹھایا گیا، اور جس کو زبردستی اٹھانا ضروری تھا اس کو سونے دیا اور کہا کہ آگے اپنی زندگی میں نماز شروع کر دے گا۔ ارے اب کب کرے گا؟ نماز تو اس پر 10 سال 7 سال سے شروع ہونے والی تھی، اب 25 سال گزر گئی ہے، اب بھی نہیں پڑھائے تو کب پڑھائیے گا؟ سچے ماں باپ وہی ہوتے ہیں، محبت کرنے والے ماں باپ وہی ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو دوزخ کی آگ سے بچا لے۔ دوزخ کی آگ سے کون بچے گا؟ جو دین کے فرائض پر عمل کرے گا وہی بچے گا۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں، جو ایک وقت کی نماز کو جان بوجھ کر کے چھوڑتا ہے اس کا نام دوزخ کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ اب جب وہ انتقال کرے گا، مرے گا، تو قبر میں جائے گا، میدان محشر میں آئے گا، نام تو پہلے سے ہی لکھا ہوا ہے، اسی دروازے سے اس کو دوزخ میں جانا ہوگا۔ یہ صرف ایک وقت کی جان بوجھ کر کے چھوڑنے والوں کی ہے۔ جو 25 سال چھوڑا، 30 سال چھوڑا، اس کا کیا حال ہوگا؟ ایک نماز کے بدلے میں ہزاروں سال جہنم میں، اس سے بھی زیادہ جہنم میں جلنا ہوگا۔ جو 25 سال کی چھوڑ دیا ہے وہ کتنی رکعت چھوڑا، کتنے وقت کا وہ چھوڑا ہے، اب وہ جانے کہ اس کا حشر کیسا ہوگا۔ لیکن نماز حد بلوغیت کو پار کرنے کے بعد کبھی بھی کسی بھی صورت پر معاف نہیں ہے مومنوں پر۔ جتنی نماز قضا کیے ہیں ہر حال میں اس کو ادا کرنا ہوگا، معاف کبھی نہیں ہوگی۔ لوگ کیا سوچتے ہیں، ابھی بچپنا ہے، جوانی ہے، بڑھاپے میں پہنچیں گے تو نماز شروع کریں گے۔ نہیں میرے بھائی، یہ آپ کا بھول ہے۔ بڑھاپے میں جو شروع کیجئے گا وہاں سے آگے تو نماز ادا ہو رہی ہے، لیکن جتنی چھوٹ گئی ہے اس کے بارے میں سزا آپ کو لینا ہوگا۔ اس لیے جتنی نماز چھوٹ گئی ہے اس کو ہر حال میں قضا پر کے ادا کیجئے۔ اس لیے کہ میرے آقا فرماتے ہیں، جو جان بوجھ کر کے نماز چھوڑا ہے اس کا نام دوزخ کے دروازے پر لکھ دیا گیا ہے۔ اب اگر اس نام کو وہاں پر مٹانا ہے تو اسی دنیا میں رہ کر کے جو نماز اس نے قضا کی ہے اس کو قضا پر کے ادا کرنا ہوگا، تب جا کے نام مٹے گا۔ معاف کبھی بھی کسی بھی صورت میں نہیں ہے۔ ہم کو، آپ کو، سب کو ضروری ہے کہ نماز پر زیادہ دھیان دے۔ بحیثیت باپ اگر گھر میں 4 بچے ہیں تو چاروں کو نمازی بنائیے، اسی لیے کہ نماز چھوڑنا حرام ہے۔ ظہر فجر کی نماز چھوڑا کسی نے، حرام کام کیا۔ ظہر کی چھوڑا، حرام کام کیا۔ عصر چھوڑا، حرام کام کیا۔ مغرب چھوڑا، حرام کام کیا۔ عشاء چھوڑا، حرام کام کیا۔ جو انسان ایک دن میں 5 مرتبہ حرام کام کرے تو پھر اس کی زندگی میں سکون کہاں سے آئے گی، پھر اس کے زندگی میں آسانی کہاں سے آئے گی، اور اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں کیسے قبول ہوگی؟ جو بندہ ایک دن میں 5 بار حرام کام کرے اس کے گھر میں برکت کیسے ہوگی؟ جو انسان نماز چھوڑ دیتا ہے اس کے گھر میں برکت نہیں آتی ہے۔ اب ایک گھر میں مثال کے طور پر 5 بیٹا ہے، 2 بیٹی ہے، اور سب کے سب بے نمازی ہے، سب کے سب 5 وقتہ نماز سے دور ہے تو حرام کام کرتے ہیں، اور جب 5 وقتہ نماز سے دور ہے تو اس کے گھر میں کبھی برکت نہیں آتی ہے۔ آپ کہیے گا کہ برکت نہیں آتی ہے تو پیسہ کہاں سے آ گیا، دولت کہاں سے آ گئی؟ تو اس میں ایک جملہ اور سماعت کیجیے۔ بے نمازیوں کے گھر میں کبھی بھی برکت نہیں آتی ہے بلکہ کثرت آتی ہے۔ کثرت اور برکت میں کیا فرق ہے؟ صبح سے شام تک آپ نے محنت کی، مزدوری کی، دکانداری کی، یا جو کاروبار آپ کا ہے آپ نے کیا، نمازیں پنجگانہ چھوڑ کے، تو جو محنت کیا بندہ اللہ تعالیٰ اس کو محنت کرنے کا بدلہ دے دیا۔
اس کو کہتے ہیں کثرت. اس کو کیا کہتے ہیں؟ کثرت. یہ مت سمجھیے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں پھر بھی میرے گھر میں دولت آ رہی ہے. وہ دولت برکت میں نہیں ہے، وہ کثرت میں آ رہی ہے، اور کل اس کا حساب میدان محشر میں بڑی پریشانی کے ساتھ دینا ہوگا. کیا سمجھے؟ اگر نماز نہیں پڑھتے ہیں پھر بھی دولت آ رہی ہے تو اس کو کثرت کہتے ہیں، اور کثرت اس مال کو کہتے ہیں، کثرت اس دولت کو کہتے ہیں جو آپ نے محنت مشقت کی، اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں آپ کو دے دیا. اور برکت اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے محنت کی، مشقت کی، جو پیسہ آیا 10 روپیہ، اب 10 روپے میں اتنی برکت اللہ نے دے دیا آپ کو کہ اسی 10 روپیہ میں گھر کا خرچہ بھی چلتا ہے، گھر کا کھانا بھی بنتا ہے، شادی بیاہ بازار آبی جھابی سب اس سے سب اس کام 10 روپیہ سے سب کام کو انجام دیتے ہیں. اس کو برکت کہتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک انسان کو کہا کہ نماز پڑھ. نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ اس نے کیا جواب دیا تھا کہ موسیٰ میں نماز کیا پڑھوں؟ ارے نماز نہیں پڑھتا ہوں، دولت میرے گھر میں زیادہ ہے، برکت میرے پاس ہے. جب میں نماز نہیں پڑھتا ہوں برکت میرے پاس ہے، اولاد میں برکت ہے، مال میں برکت ہے، دولت میں برکت ہے، کاروبار میں برکت ہے، ہر طرف سے برکت ہی برکت دکھائی دیتا ہے. اب میں نماز کیا پڑھوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے پاک پروردگار، ہم نے تیرے اس بندے کو نماز کی دعوت دی ہے، دین کی دعوت دی ہے، اسلام کی دعوت دی ہے. اس نے تو کہا ہے ہم دین پر نہیں چلتے ہیں، ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، ہم اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں. دولت میرے گھر میں ہے، برکت میرے گھر میں ہے، اولاد میں برکت ہے، مال میں برکت ہے. اللہ کی بارگاہ سے آواز آتی ہے، اے موسیٰ سنو سنو، جب میں کسی سے ناراض ہوتا ہوں، جب میں کسی سے خفا ہوتا ہوں، جب میں کسی سے روٹھ جاتا ہوں، جب میں کسی سے ناراض ہوتا ہوں تو اس کی مال میں، اس کی دولت میں کثرت کو بڑھا دیتا ہوں اور دولت زیادہ دے دیتا ہوں اور اپنی بارگاہ سے اس کو میں دور کر دیتا ہوں. اللہ نے کیا فرمایا کہ جو انسان، جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس انسان سے میں ناراض ہوتا ہوں اس کو اپنی بارگاہ سے دور کر دیتا ہوں، اپنی بارگاہ میں سجدہ کرنے نہیں دیتا ہوں، اپنی بارگاہ میں سر جھکانے نہیں دیتا ہوں. اس لیے جتنے بے نمازی ہو ذرا کان کھول کے سن لو، اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ سے نماز کی توفیق کو چھین لیا ہے. اس کو مت جلائیے، ابھی مت جلائیے. اللہ تعالیٰ اس انسان سے نماز کی توفیق کو چھین لیتا ہے، اور جس سے اللہ راضی ہوتا ہے وہ بندہ کیسا بھی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کو نماز کی توفیق دے دیتا ہے. یہ خوش نصیب کی بات ہے کہ ہم جیسے گنہگار، ہم جیسے گناہ کرنے والے لوگ اللہ کی بارگاہ میں دن میں 5 بار اپنا سر رکھ کے کہتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا تو ہے، سب سے بڑا تو ہے. یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ نے کرم فرمایا کہ یہ موقع ہم سب کو دیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے موسیٰ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، یہ جو کہتا ہے کہ اس کی دولت میں بڑھوتری ہے، اس کے مال میں بڑھوتری ہے، تو سن لو اے موسیٰ، میں نے اس کو اپنی بارگاہ میں سب سے بڑا جو عذاب ہے وہ عذاب میں نے اس کو اس وقت دے کے رکھا ہے. اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑا جو عذاب ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے موسیٰ جو میری بارگاہ میں سب سے بڑا عذاب ہے وہ میں اس کو دے کر کے رکھا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی
اے پاک پروردگار وہ سب سے بڑا عذاب تیرا کون ہے اور کون سا عذاب تو اس کو دے کے رکھا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے موسیٰ میری بارگاہ میں سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ جب میں کسی بندے سے ناراض ہوتا ہوں تو اس سے نماز کی توفیق کو چھین لیتا ہوں اور مال و دولت میں کثرت کر دیتا ہوں، مال و دولت بڑھا دیتا ہوں۔ جتنے بے نمازی ہو ذرا کان کھول کے سن لو کہ اللہ کی بارگاہ میں جو سب سے بڑا عذاب ہے وہ نماز کی توفیق کو چھین لینا ہے۔ تو جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ سن لیجئے کہ اللہ کی بارگاہ سے سب سے بڑا عذاب کا اعلان آپ کے لیے ہو چکا ہے۔ سب سے بڑا عذاب کا اعلان ہو چکا ہے، اور مال و دولت میں بڑھوتری اس لیے ہو رہی ہے کہ کل میدان محشر میں اللہ تعالیٰ آپ سے بڑی سختی کے ساتھ حساب لے گا۔ اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کو سجدہ کرتا ہے، اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے، اللہ کے لیے زکوٰۃ دیتا ہے، جو اللہ کے لیے کام کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کی دولت میں برکت عطا فرماتا ہے۔ برکت اور کثرت سمجھ گئے؟ یہ مت سمجھیے گا کہ ہم دین سے دور ہو رہے ہیں اور دولت میں برکت ہے۔ برکت تو کیا، برکت کی بو بھی آپ کی دولت میں نہیں آ سکتی ہے۔ یوں سماعت کیجئے کہ میرے آقا فرماتے ہیں جس کے گھر میں بے نمازی لوگ رہتے ہیں اس گھر میں کبھی برکت نازل نہیں ہوتی ہے۔